الفاظ کسی عدالتی فیصلے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن میں اس کو اہم مکانہ فیصلہ کہوں گا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کا 1-2 کروڑ روپے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے انڈر ڈیکلیریشن اس کی ویلیویشن کر کے اناؤنس کی تھی، تو اس کو 14 سال قید با مشقت اور 1.5 ارب روپے جرمانہ، تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو پاکستان کے ذمے $130 ارب کا قرضہ ہے، یہ عمران خان اکیلا کھا گیا، تب وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو 14 سال ملے۔ لیکن یہ جس کیس کے اندر اس کو سزا دے رہے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ جج صاحب کے اوپر بھی اور اس نظام انصاف کے اوپر بھی دنیا ہنسے گی بھی اور روئے گی بھی کہ ہم پاکستان کے عدالتی سسٹم کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اس سزا کی، کچھ نہیں اس سزا کا ہو سکتا۔ یہ کہیں پہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اگر وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس کو 10 منٹ میں اڑا کے باہر پھینک دیں گے، لیکن جج بشیر صاحب کا کمال یہ ہے کہ شاید چوتھا وزیر اعظم وہ کھا جائیں گے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے، یہ دعا کر سکتا ہوں اس نظام کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ لیکن ندیم صاحب، ماہر قانون عرفان قادر صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا قانونی طور پر بالکل درست فیصلہ ہے یہ۔ پتہ نہیں کس قانون کے تحت یہ درست فیصلہ ہے، یہ ویسے ہی درست ہے جیسے اکاؤنٹ ریسیویبل پہ ایک وزیر اعظم کو ہم نے پہلے نکالا تھا، ایک وزیر اعظم کو ہم نے پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ تو بس نہ ہی پوچھیں اس معاملے میں، یہ کوئی طریقہ کار کوئی نہیں، یہ کوئی قانون اور انصاف نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ طے کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے کام کر کے دکھا دیا۔ ایک میں 10 سال سائفر والے میں سزا دی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ظالمانہ فیصلہ تھا، اور یہ اس سے بھی 100 گنا زیادہ ظالمانہ ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں قانونی طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے ایسے فیصلے۔ اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں دیکھیں کہ وہ جج صاحبان کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اصولی طور پر دیکھیں تو میں سپریم کورٹ سے بھی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ بلے کے نشان سے ایک پارٹی کو نکالیں گے، انہوں نے بھی وہ کام کر دیا۔ اب یہ جو ججز ہیں، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس اطہر منیلا ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، یہ اتنے بڑے نام ہیں ہماری عدالتی مطلب اس کا موجودہ سسٹم کے اندر کہ لگتا یہ ہے کہ یہ انصاف اور قانون سے ہٹ کر کوئی چیز کریں گے نہیں، اور جمہوریت کے خلاف تو کچھ کھڑے کسی کو ہونے نہیں دیں گے نا کہ جو جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ الیکشن کی تاریخ کے اوپر جیسے انہوں نے سٹینڈ لے کر ایک پوزیشن لی تھی تو لگتا تھا کہ جو جمہوری عمل ہے اس کو تو یہ انشور کریں گے کہ 100% آگے چلے، لیکن بلے کے نشان کے معاملے میں سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دے دیا جو بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو فیصلے ہیں، یہ جب ان کے سامنے لگے ہوں تو میری تو توقع یہی ہے کہ وہ اس جج کی نہ صرف گوش مالی کریں گے، اس کو طلب کریں گے اور اس جج سے پوچھیں گے کہ تم نے کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا، سائفر والے سے بھی اور موجودہ جج بشیر صاحب سے بھی۔ تو ندیم صاحب، وکلا بھی تو عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے رہے مسلسل بانی پی ٹی آئی کے تمام تر کیسز میں، چاہے وہ انتخابی نشان والا معاملہ ہو یا پھر یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو، سائفر کیس کا معاملہ ہو، وکلا مسلسل پیش نہیں ہوتے رہے، پھر اس کے بعد میں آج بانی پی ٹی آئی بھی کمرہ عدالت میں آنے سے انکاری رہے۔ دیکھیں، جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس کو عدالت میں آئے یا نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور وکلا یہ طریقہ کار اپناتے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں، یہ جو جس کے اوپر کیس لگا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس کو یہ اس طریقے سے پکڑ کے قابو کر کے سزا دینے والے ہیں، تو وہ تو طریقہ کار ڈھونڈے گا نا کہ کسی طریقے سے معاملات کو ڈیلے کیا جا سکے، پینڈنگ کیا جا سکے۔ کیونکہ ایک چیز بڑی واضح تھی کہ یہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے یہ سزا لگا کے پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ ہے، جو یہ آخری اٹیمپٹ ہے، کر کے دیکھ لیں، کیونکہ ویسے پبلک سپورٹ اس کی گری نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بھی اس کی پبلک سپورٹ گرے گی۔ نواز شریف کو جب انہوں نے انتخابات سے 15-20 روز پہلے 2018 میں نااہل کیا تھا تو کیا اس کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی؟ 13 جولائی کو اس کو پکڑ کے باپ بیٹی کو جیل میں ڈال دیا تھا تو اس کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی یا بڑھ گئی تھی؟ یہی کام ابھی تحریک انصاف کے ساتھ، یہ بہت پور اسکرپٹ رائٹر ہے جو بھی اس ماسٹر پلان کا اسکرپٹ رائٹر ہے نا، بہت پور اسکرپٹ رائٹر ہے وہ۔ 2018 میں یہ تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے نواز شریف کو یا نون لیگ کو بینیفٹ کیا تھا، ووٹرز نکلے تھے اور پی ٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹرز اپنی پارٹی کو جتوانے میں پنجاب میں کامیاب ہوئے تھے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی حکومت بنوانی تھی، بنوا دی۔ ابھی وہی بینیفٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر اس کی تنظیم گراؤنڈ پہ ہوتی، اس کی انفارچونیٹلی تنظیم گراؤنڈ پہ نہیں ہے، وہ بالکل ہر گلی محلے کی سطح پر بھی اس کے بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے شاید اس طریقے سے اس کو فائدہ نہ دے سکے۔ بہرحال ایک افسوسناک اور انفارچونیٹ سچویشن ہے جس کے اوپر ہم صرف دکھ اور افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ اور پاکستان کے جمہوری عمل کے ساتھ ہم کس قسم کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فیصلے کی ٹائمنگ کو لے کر ندیم ملک صاحب کیا کہیں گے؟ بھی ایک ہفتہ رہ گیا انتخابات میں، آج بانی پی ٹی آئی نے بھی کمرہ عدالت میں کہا کہ کیا جلدی ہے، کل بھی جلدی میں سزا سنائی گئی ہے، تو آج بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت جلد بازی میں سامنے آیا، آپ سمجھتے ہیں؟ بس انتخابات ہیں اور کیا ہے، جلدی 8 فروری ہے، 8 فروری سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن درست نہیں ہے۔ میں بار بار کہوں گا یہ غلط ہے، غلط فیصلہ ہے، انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔
نامناسب ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے. جیسے عمران خان نے اگر توشہ خانہ سے ایک بھی گفٹ لیا ہوا ہے نا, تو عمران خان کے جو اس کا پولیٹیکل پوزیشن تھی, جب وہ باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیا ہے, عمران خان کی عزت بڑھتی اگر وہ توشہ خانہ سے ایک قلم بھی نہ لے کے جاتا, اس کی عزت بڑھتی. اس بات غلط کیا اس نے, لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے سزا سنائی ہے اس کو تو قابل مذمت میں تو کہوں گا, میں تو اس کو درست نہیں مانتا, غلط ہے, بالکل کمپلیٹلی غلط ہے. تو یہ توشہ خانہ اور اس سے ریلیٹڈ جو دیگر نیٹ ورک تھا, نیٹ ورک کے جو دیگر لوگ تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں گے, ان کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے یا سزائیں ہو سکتی ہیں, یا وہ بھی اب اس کی زد میں آئیں گے؟ نیٹ ورک کیا تھا, یہ کون سی کوئی ڈرگ سمگلنگ ہو رہی تھی, یہ وہ تحفے تحائف تھے جو غیر ملکی ہیڈز آف اسٹیٹ دیتے ہیں, اور ہمارا ہر بندہ گھر لے کے جاتا ہے, کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے اس میں. تو نواز شریف کی پوری فیملی لے کے گئی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے سارے لوگ لے کر گئے ہوئے ہیں, کس کو بولیں کہ اس کے ہاتھ صاف ہے, سب لے کے گئے ہوئے. تو وہ کیا ان کو اسی طریقے سے 14 سال کے بامشقت کسی کو انہوں نے دی ہے, یہ کوئی ہیروئن سمگلنگ کا کیس تو ہے نہیں ہے جس میں یہ سزا دی ہے. تو میں دوبارہ کہوں گا بہت ہی قابل افسوس فیصلہ.